اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 81 کی تلاوت کی گئی۔ پارہ ہے 14واں ربوما اور آیت ہے سورہ النحل 16ویں سورت۔ آج ہم کریں گے 81 سے 86 یعنی 81 سے 86 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورہ النحل میں ہیں ہم۔ 81 کے معنی دیکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جو خلق کیا ہے، یعنی پیدا کیا ہے، اللہ نے بنائی ہیں ساری چیزیں، سائیں، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں۔ تو سائے بنائے درختوں سے اور پناہ گاہیں بنائیں پہاڑوں میں یا غاروں میں، جہاں پہ تم رہ سکتے ہو، پناہ لے سکتے ہو، موسم سے بچ سکتے ہو۔ اور بنایا تمہارے لیے لباس جو بچاتا ہے تم کو گرمی سردی سے، اور ایسا لباس جو حفاظت کرتا ہے تمہاری لڑائی میں بھی، یعنی زرع بختر۔ اس طرح مکمل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کو تم پر تاکہ تم بنو اس کے فرما بردار، جھکنے والے اور اطاعت کرنے والے اللہ کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نعمتیں بھی دیکھ لیں آپ، کہ سائے دار درخت بنائے، پہاڑوں میں پناہ گاہیں یعنی غار بنائے، لباس بنایا، لباس تم کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، زرع بختر بھی بنا سکتے ہو تم اس سے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے لڑائی میں۔ کیا تم اب بھی اللہ کے تسلمون، لعلکم تسلمون، تو کیا تم اللہ کے فرما بردار، جھکنے والے، اطاعت کرنے والے بنو گے؟ 82 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر پھیریں وہ منہ ایمان لانے سے تو یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ذمے تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت میں وحی کے ذریعے کہ اگر وہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے، جھکنے سے، اطاعت کرنے سے اللہ کے لیے، تو تمہارا کام ہے صرف پیغام کو پہنچانا۔ تو بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ تم بالکل بد دل نہیں ہونا اور فکر نہ کرنا اس بات کی اگر وہ پھر بھی تمہارا پیغام نہ مانیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ پہچانتے ہیں وہ نعمتوں کو اللہ کی اچھی طرح، پھر بھی منکر ہیں اس دین حق سے، اور اکثریت ان کی کافر یا منکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ سب نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن وہ دین حق سے منکر ہیں۔ اور وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یاد کرو اس دن قیامت کو جب کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہیں دی جائے گی اجازت ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بولنے کا اختیار اس وقت، اور نہ ہی ان سے کوئی مطالبہ کیا جائے گا توبہ اور استغفار کا۔ جب حشر کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، تو پھر اس وقت کوئی ان سے مطالبہ نہ توبہ استغفار کا کیا جائے گا، نہ ان کو کچھ بولنے دیا جائے گا، کیونکہ وہ جزا اور سزا کا دن ہے، وہ آخری دن ہے، اس دن تو حساب کتاب ہونا ہے، تو یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب وہ عذاب کو پالیں گے تو پھر عذاب ہلکا نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب دیکھیں گے وہ مشرک لوگ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو تو کہیں گے اے ہمارے رب،
یہی ہے ہمارے وہ شریک جن کو ہم پکارتے تھے چھوڑ کر تجھ کو، تو جواب دیں گے وہ شریک یقیناً تم تو ہو بڑے جھوٹے۔ تو اس دن وہ شریک بھی جن کی بھی وہ پرستش کرتے ہیں، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی بت کو پوج رہا ہے، کوئی کسی آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو بھی نہیں مان رہا ہے، تو اس دن وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کی وجہ سے ایسے ہو گئے، تو وہ کہیں گے کہ وہ تم تو بڑے جھوٹے ہو۔ تو اس طرح کے ڈائلاگ وہ آپس میں کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، لیکن اس وقت ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی، کیونکہ وہ دن ہے حساب کتاب کا، اور اس دن جو ہے ان کو عذاب جب دینا شروع کیا جائے گا تو وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا بلکہ مسلسل بڑھتا جائے گا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے۔ آپ ہمارے ساتھ بھی 5-6 منٹ لگا سکتے ہیں، معنی بھی ہیں، آسان اردو معنی ہیں، اور یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں جناب عبدالحلیم صاحب نے کیا ہے، اور میرا نام شاہد علی ہے، اور میں اس کو اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر کینیڈا میں جو یہ لوگ پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو نہ صورتوں کا علم ہے، نہ پاروں کا علم ہے، نہ جرنل کوئی معلومات ہے کہ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، اس کے صورت کے کیا معنی ہیں، کتنی کل پارے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن شریف میں کل 30 سپارے ہیں، ابھی ہم 14ویں سپارے پہ ہیں، اور قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ 89 مکی صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو ہم نے جب یہ شروع کی ہے سورہ نحل 14ویں پارے میں، تو اس سورہ نحل میں یہ مکی صورت ہے، 128 آیات ہیں، اور آج ہم 81 سے 86 تک، یعنی ثلث جب لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب 3/4 ہم نے ابھی اس پارے کو پڑھ لیا۔ اس پارے میں 4 حصے کر دیے گئے، اربع یا ربع کہتے ہیں 1/4 کو، نصف کہتے ہیں آدھا، 2 ربع جمع کریں تو آدھا بن جاتا ہے، اور سلاس کہتے ہیں 3 کو، سلاستہ 3، سلاسہ 3، تو 3/4 یعنی 3 ربع ہو گئے تو 3/4 ہو گیا، اور اس کے بعد مکمل پارہ ہو جائے گا۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے، اور دین و دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔